کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اسے مصافح فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 اور 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کا ذکر ہے، اور اس معجزات کے ساتھ اس سے کیا نتیجہ ہمیں ملتا ہے، اس کا کچھ آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک معجزہ جو آپ کا تھا وہ مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس پہ پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ یہ آپ کا معجزہ کتابوں میں بیان کیا گیا۔ اچھا، اب چمگادڑ جو ہے یہ بھی ایک سمجھے کہ بس قدرت کی ایک نشانی ہے کہ یہ اڑنے والا جانور ہے، بڑا عجیب جانور ہے چمگادڑ، کہ وہ بغیر پروں کے یہ چمگادڑ اڑتی ہے، پر نہیں ہے، اور اس کے دانت بھی ہیں، پرندہ ہے اور دانت بھی ہیں، اور یہ ہستی ہے، اور بچہ جنتی ہے۔ چمگادڑ بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہیں لیکن اس میں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس میں قدرت کی نشانیاں ہیں، قدرت پر دلالت ہے، اللہ کی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کوڑیوں کو شفا یاب کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ یاد رکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو دور تھا وہ طب کا دور تھا۔ اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بڑے فصاحت و بلاغت والا کلام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا، آپ خود فرماتے ہیں، مجھے جوامع الکلیم بنا کر بھیجا گیا ہے کہ مختصر سے لفظ میں بہت گہرے اور بہت زیادہ معنی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک فساد و بلاغت کا دور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ میڈیکل، آپ سمجھے نا، میڈیکل کا دور تھا، علاج کا دور تھا، طب کا دور تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے، یعنی طب جو تھی نا، طب یہ اپنے بام عروج پر تھی۔ وہاں اس وقت کیا میڈیکل کہہ لیں، آپ اس وقت کے علاج کا طریقہ کہہ لیں، اور بڑے بڑے مہارت رکھنے والے لوگ تھے۔ اب اس میں اس قسم کے معجزے آئے کہ جسے اس وقت کے اطباء، اس وقت کے ڈاکٹر، اس وقت کے معالج منع کر دے کہ بھئی ہم اس کو صحیح نہیں کر سکتے، گیو اپ کر لیتے تھے، سرنڈر کر دیتے تھے۔ تو اس قسم کے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ہم نے سنے تو ہے کہ آپ مریضوں کو درست کرتے تھے،
لیکن یہ ایک نالج ہوگی کہ آپ ایک دن میں آپ کے پاس 50 ہزار مریضوں کا رش ہوا کرتا تھا، اور ان میں جو چل سکتا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک تو وہ تھے آپ کے ساتھ وہ مخلصانہ اس کو محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ سے 3 روز کے فاصلے پر تھا نا، 3 روز کا فاصلہ تھا، تب جا کر آپ اس سے ملتے۔ جب آپ 3 روز تک یعنی 3 دنوں میں وہاں پہنچے مریض کے پاس، تو معلوم ہوا کہ انتقال ہوئے 3 دن ہو گئے۔ آپ نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، جس سے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا، اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ دوسرا ایک بوریا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے گھر آ گیا، پھر زندہ رہا، اس کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت اس کا انتقال ہوا، اور اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ اور چوتھے سام بن نوح، جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے، لوگوں نے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ پاک سے دعا کی۔ سامنے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عجیب، روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب و خوفزدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام درخواست کی کہ وہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں سکرات موت کی شدت کا بھی بیان ہے نا، کہ مجھے دوبارہ انتقال میرا ہو جائے لیکن مجھے موت کی سختی، سکرات موت کی مجھے تکلیف نہ ملے۔ اچھا یہ یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سے زندہ فرماتے نا، اس سے بِإِذْنِ اللہ کہتے۔ کیا کہتے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کیا فرماتے؟ یہ بہت ضروری بات ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو دوہرا دے۔ کیا فرماتے؟ بِإِذْنِ اللہ، یا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ دوبارہ یہ جملہ کہہ دیں، اللہ کے حکم سے۔ اس فرمان سے اس عقیدے کا رد ہوتا ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی خدا ہونے کے جو لوگ قائل ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو مردوں کو زندہ کرتے تھے تو اب یہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اب اللہ کے بندے نبی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، یہ کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں عقائد و نظریات کی، جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ہمارا مطالعہ نہیں ہوتا، پڑھے ہوئے نہیں ہوتا، تو ہماری اولاد بھی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، اور وہ کہیں کسی کے ساتھ اٹھے بیٹھے بات چیت کرے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے اپنے عقائد و نظریات کا ہم علم حاصل کریں گے تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، یعنی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نو گوڈ، کوئی خدا نہیں، تو ان کا عقیدہ باطل ہے، غلط ہے۔ اللہ ہے، اور جو کہتے ہیں 3 خدا ہیں یا کسی اور کو خدا، تو اللہ ہے اور ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد۔ یہ پوری سورت کو ایک بار پھر آپ پڑھیں اور یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔
ہم ایک ملک میں گئے تھے تو 25 دسمبر کو ہمارے سامنے نے ایک چرچ خریدا تھا. وہ چرچ بکتے ہیں اور وہ مطلب آفیشیل بکتے ہیں. تو چرچ خریدا ہمارے اسلام بھائیوں نے اور اسے مسجد کے طور پر ہم نے مطلب کنورٹ کیا اور 25 دسمبر کو اس کا افتتاح تھا. میرا وہاں بیان رکھا گیا تھا. تو میں جب وہاں گیا تو 25 دسمبر اور مسجد کا افتتاح. تو میرا بیان کچھ اور تھا. ہم نے وہاں اذان ہوئی, عشاء پڑھی. عشاء پڑھتے مجھے خیال آیا کہ جو بیان میں لے کر گیا ہوں اس کے بجائے میں یہاں آج 25 دسمبر اس ملک میں بیٹھ کر جہاں چرچ مسجد میں کنورٹ ہوا ہے میں سورہ اخلاص پر بیان کروں. الحمدللہ میں نے صراط الجنان سے سورہ اخلاص پر بیان کیا تھا. ایک اور معجزہ غیب کی خبریں دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا, مردوں کو زندہ کیا, تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے, اور کوئی معجزہ دکھائیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا. آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا تھا. آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے. آپ انہیں بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے, تمہارے گھروں نے فلاں چیز کھائی ہے, تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے, فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے. بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے, گھر والے وہ چیز دیتے اور کہتے تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے. تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہے, معاذ اللہ, ان کے پاس مت بٹھا کر. اور ایک مکان میں بچوں کو بند کر دیا کہ بچے جا ہی نہ سکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہے. فرمایا ایسا ہی ہوگا. اب جو دروازہ کھولا تو سب سور ہی سور تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات جو سورہ آل عمران کے تحت آیت نمبر 48 اور 49 کے تحت جو میں نے چند بیان کیے ہیں, اب یہاں سے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں, بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے گا. نمبر 1, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے. نمبر 1, انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوتے ہیں. تو بہت سے معجزات انبیاء کرام کے اختیار سے ظاہر ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء کرام کا ان معجزات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. نمبر 4, معجزات بہت سی قسموں کے ہو سکتے ہیں, حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اختیارات اور قدرت عطا فرماتا ہے. نمبر 6, اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی کرتے ہیں. یہ جو اب جتنی باتیں میں نے بیان کی نا قرآن کریم کی آیات اور ان کے تفسیر, اس کے تحت یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس کو مشکل نہیں ہے سمجھنا جو میں نے ابھی بیان کیا آپ کو. نمبر 7, اللہ کے محبوب بندے عام عادت سے ہٹ کر مشکل کشائی کرتے ہیں. نمبر 8, اللہ کے محبوب بندوں کی قدرتیں عام مخلوقی قدرتوں سے بڑھ کر اور بالا تر ہوتی ہیں. محبوبان خدا شفا بھی بخشتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اسی لیے بطور خاص اولیاء کرام اور محبوبان خدا کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں اور ہمارے لیے دعا کر دیں. اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. نمبر 11, اللہ کے محبوب بندے تمام اختیارات اللہ کی عطا اور اجازت سے, یعنی ان کو جو اختیارات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اجازت سے ہوتے ہیں. محبوبان خدا کے اختیارات کا انکار کرنا سیدھا قرآن کا انکار کرنا ہے.
اللہ کے محبوب بندوں کے لیے قدرت اور اختیار ماننا شرک نہیں، ورنہ معاذ اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو کیا کہیں گے؟ نمبر 14 شفا دینے، مشکلات دور کرنے وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا شرک نہیں، لہذا یہ کہنا جائز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا اور دافع البلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں لا علاج بیماروں کو اچھا کرتا ہوں، میں غیبی خبریں دیتا ہوں، حالانکہ تمام کام رب کائنات کے ہیں۔ نمبر 15 محبوبان خدا غیب کی خبریں جانتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے تھے، اور اللہ کے پاک کے محبوب بندوں کے لیے علوم غیبیہ جو غیب کی باتیں ہیں ماننا توحید کے منافی نہیں، بلکہ اللہ پاک کی عطا کا انکار کرنا توحید کے منافی ہے۔ اس آیت میں جتنا غور کرتے جائیں اتنا زیادہ سے زیادہ عقائد اہل سنت واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات ہیں، اب ذرا سوچئے کہ مصطفیٰ کریم کا عالم کیا ہوگا۔ تم سے اس بیمار کو صحت ملے، تم سے اس بیمار کو صحت ملے، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ برکتیں، آپ کے معجزات آپ جتنا پڑھتے رہیں گے آپ کے دل میں ان کی محبت تو بڑھے گی، ساتھ ساتھ پیارے مصطفیٰ کریم کی بھی محبت میں اضافہ ہوگا۔ کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرت میں وہ ہے نا تم پہ کروڑوں درود میں بلائیں دفع کرنے کے تعلق، شافی روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافی روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافی روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ پر بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ آقا کے معجزات کا تو بیان ہی بالکل الگ ہے، اگر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ سرکار کے معجزوں کو بیان کریں گے، جھومتے جائیں گے، معجزہ سنتے رہیں گے۔ اب سوچئے تو صحیح، ہاتھ ٹوٹ جائے کسی صحابی کا، وہ کہیں بھی نہیں جا رہے، آقا کے پاس آ رہے، ہاتھ ٹوٹ گیا، کہاں گئے؟ پتہ ہے نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے محفلہ لگا کر ہو کر اسے بتا کے یوں ہو کر اسے بتا کے یوں. تو وہ ہاتھ لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا کا ہاتھ ٹوٹ گیا. آقا نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا, کسی حکیم کے پاس نہیں بھیجا, کسی طبیب کے پاس نہیں بھیجا, نہیں کوئی کچھ نہیں. کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن لیا, جس کو ہم اپنا تھوک کہتے ہیں. لعاب دہن لیا, ہاتھ جوڑ دیا. محمد ہمارے پریشان والے, محمد ہمارے پریشان والے. اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے معجزات دیے. آقا کی سیرت پر تو بیان کرتے رہے, زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یعنی آقا کی جو خوبیاں ہیں نا, اس کا ایک چیپٹر بھی پورا نہیں ہوگا کہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی, قلم ٹوٹ جائیں گے, سارے سمندر سیاہی ہو جائیں, انک ہو جائیں, سارے پتے کاغذ ہو جائیں, ساری شاخیں قلم بن جائیں, اور آج جتنے ہاتھ ہیں اتنے اور اربوں خربوں ہاتھ مل کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کر دیں, زندگیاں ختم ہو جائیں گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تیرے تو وصف ہے تنہائی سے بری ہے راہ میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہ میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے. تو آج تو اپنے عقائد و نظریات پر قائم رہیں, مستقیم رہیں, مطالعہ بھی کرتے رہیں, پڑھتے بھی رہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر اللہ استقامت دے. امیر اہل سنت کا یہ جو لفظ ہے نا, اس پر کہ اعلیٰ حضرت میری آنکھیں بند ہیں. اب بھی کہہ دو اعلیٰ حضرت میری آنکھیں, میں تو امیر سنت پر ہی آنکھیں بند کر دی ہیں. ان پر آنکھیں بند کریے, ان پر ہی آنکھیں بند ہو گئی تو اعلیٰ حضرت پر ہی آنکھیں بند ہی ہو جائیں گی, کیونکہ آنکھ کھولی جاتی ہے مرید بننے سے پہلے, مرید بننے کے بعد آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ اللہ پاک امیل سنت کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم.